بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل میں مسبوط ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نے کہا، بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوا ہے اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گا، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، یہ بشارت سناتے ہیں۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مضبوط فرمایا اور آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد بارائے تعالیٰ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پہلے سے ہی پہلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت نور تھا۔ ابن جزائے تقریر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی اور آپ کی نبوت 33 سال کے بعد برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لی۔ قرآن مجید میں ہے تذکرہ۔ قرآن مجید میں 13 سال میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 23 مقام پر ابن مریم اور 11 جگہ پر مسیح اور ایک مقام پر حضرت عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ میں سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں سے حضرت مریم بنت عمر، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تذکرہ کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں تیسرے سورہ میں سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نام سے مذکور ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان ہے۔ قرآن کریم کی 5 سورتوں میں سورہ علمہ میں ان سے کھانے کا ذکر کیا ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حورین نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیٹے کی بشارت۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت مریم بنت مقدس متصل کی قیام پذیر تھی۔ ایک دن مسجد کے مشرق کے کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئی اور پردہ کر لیا، اور امام خطیب نے فرماتے ہیں کہ وہ حسب عدد ایک سوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کی مشرق کی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئی۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نصاری نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور انہیں جانب کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اسی کی یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم اسی گوشے میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسان کی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، میں تجھ سے ڈرانے نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم نے نہایت حیران اور پریشان ہو کر تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں نے بدکار ہوں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اپنی قدرت سے تفضیل کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے باپ آدم کو اور مرد عورت کو بغیر تمہاری ماں کے ہوا کو صرف مرد سے پیدا کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جو چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنا بھی اپنی قدرت کا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں چاہے اور جس چیز ہے چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے بھی جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بھی جاندار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچی کی پیدائش کی اثر محسوس ہونے لگا۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی نشانیوں میں سے بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کے سطح کے نیچے چلی گئی۔ یہاں وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت المقدس کہلائی۔ جب درد کا زور شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کی درخت کی ٹہنی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زگی کی تکلیف شدید اور دنیا والوں کی خوف نے آپ کو دلہر کر دیا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کو یاد سے بھی بھولی ہوئی بصری ہو جاتی۔ علماء نے فرمایا کہ انہوں نے موت کی آمیز اس لیے کی کہ وہ عزیز کارو خاوند کی برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکتی جب کہ کوئی ان کی صداقت اور تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ اس کے شہد ایک نیک پارسا جاہزہ کے طور پر، لہذا ان کے پاس یہی تصور تھا۔ بڑا رخ اور روح فرض تکلیف وہ تھی کہ وہ لوگوں سے بدکار سمجھیں گے، لوگ اس کے بدکار سمجھیں گے۔ آغوش ابن مریم انہیں جانب ان اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار تمہارے قدموں کے تلے ایک چشمہ جاری کر دیتے ہیں، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلا دیکھو، تمہارے ساتھ تر و تازہ کھجوریں گر رہی ہیں۔ اب اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو۔ بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کر لو۔ اگر تمہارے کوئی انسان نظر پڑے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزہ ہوں، آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس وقت شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی۔ اب میرے رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لیں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 دن کے بعد جب وہ ظاہری ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس آئی اور لوگ نو مولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولا، مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امی کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاوند نے حضرت مریم علیہ السلام کی ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی
बाएं करवट पर सहारे लेकर की जानिब मुतवज्जह होकर अंगेज शहद से इरशाद करते हुए फरमाया, अब्दुल यानी अल्लाह का बंदा हूँ और फिर अल्लाह ही की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी है। इसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपने वालिद का हक अदा करने वाला बनाया, मुझे सरकश और बक नहीं बनाया। अल्लाह ही की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मर्द होऊंगा और जब मैं दोबारा जिंदा कर उठाया जाऊंगा। सूरह मरियम की आयत। लोगों ने जब नौ मौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत अंगेज से कहने लगे, इन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बुजुर्गाना बंदा है। इस वाक़े के बाद खाविन और बनी इसराइल के समझदार लोगों ने दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और इन्हें खैर और बरकत का बाइस समझा।